اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اپنی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھانا شروع کر دی. مینڈک کا عذاب مسلط کر دیا. وہ جب بھی فرعونی اور لوگ کھانا کھاتے نا، مصر والے کھانے میں مینڈک آ جاتے تھے. بڑے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آتے کہ اللہ سے دعا مانگو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ دعا مانگتے، وہ عذاب ٹل جاتا، مگر پھر بھی ایمان نہ لاتے. پھر دم، خون مسلط، جگہ جگہ خون نظر آنا شروع ہو گیا ان کو. ہر چیز میں خون خون، ایک گھن آنے لگتی تھی ان کو. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا مانگے. ارسلنا علیہم الطوفان، فرمایا طوفان آنا شروع ہو گئے. والجراد، ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیاں کھیت چٹ کر جایا کرتی تھیں. والضفادع، اور فرمایا مینڈکوں کا عذاب. والدم، اور خون کا عذاب. آیات مفصلات، کئی نشانیاں اللہ اپنی دکھاتا تھا. جب بھی یہ نشانیاں آتی لوگ تبصرہ کرتے کہ موسیٰ کا جادو جو ہے نا بہت چڑھنے لگا ہے، یہ جادو کے زور سے بہت سارے کرتب دکھانے لگا ہے. کبھی ہمارے کھانوں میں مینڈک پیدا کر دیتا ہے، کبھی ہمارے کھانوں میں جوئیں پیدا ہونے لگی ان کی جو ہے نا بہت زیادہ. یہ سب کیا ہے؟ موسیٰ کے جادو ہیں. لیکن جب اس سے تنگ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ کا واسطہ یہ مصیبت ہم سے دور کروا دو، ہم آپ کو جادوگر نہیں کہیں گے، ہم کیا کریں گے؟ آپ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن جیسے ہی وہ ہوتا تو وہ کہتے یہ تو ہے نا جادوگر، یہ کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے، جادو کے زور سے کیا تھا، واپس کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کیا ہو گئے؟ تنگ ہو گئے، کیونکہ قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو اور پیٹنا شروع کر دیا، اور ظلم، اتنا ظلم. ایک طرف بنی اسرائیل ظلم سہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو، کہ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم مدد کس سے مانگو؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کون مدد کرے گا؟ اللہ. وصبروا، اور ان مصیبتوں پہ دیکھو پہلے لوگوں کو ایمان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں، مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. بنی اسرائیل کیسے ہی نالائق تھے مگر ایمان سے پیچھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے اس موقع پر نہیں چھوڑا. آج کیا ہمیں داڑھی رکھنے میں اتنی آزمائشیں آتی ہیں؟ بولو نا، دین پہ چلنے میں. آج کوئی عورت اگر پردہ کرے گی تو کیا اس طرح سے ٹھکائیاں ہوں گی کوڑوں سے اس کی؟ بولو نا بھائی. آج اگر کوئی بینک کی جاب چھوڑ دے گا تو کیا بھوک سے فاقوں سے مرنے لگے گا؟ فرعون کے جیل کی کوٹریوں میں ڈال دے گا اس کو؟ ہمارے لیے دین پہ چلنا خدا کی قسم بہت آسان ہے، لیکن چونکہ ہم نے قربانی نہیں دی لہذا ہمیں دین کی قدر نہیں ہو رہی. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، خباب ابن ارت، جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اور آگ کے انگاروں سے ان کی جو چربی ہے نا کمر کی، اور خون سے وہ آگ کے انگارے بجھتے تھے، ایسے کھڈے پڑ گئے تھے ان کی کمر میں. وہ نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے مدد مانگیں، یہ ظلم ہم سے ختم ہو. نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کو لایا جاتا تھا، زمین میں گاڑا جاتا تھا، اور سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. ولا يصده ذلك عن دینک، وہ دین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، 1 انچ بھی پیچھے. وہ کہتا کاٹ دو، قتلے بنا دو، جو مرضی. اس کو پتا تھا کہ بھائی میں کس کے لیے قربانی دے رہا ہوں. آج قربانی دی نہیں جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. تو جو ناجائز میں حرام میں لگا ہے وہ لگا رہے گا، جو زنا میں لگا ہے وہ لگا رہے گا، جو شراب پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا. تو انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور کیا کرو؟ صبر کرتے رہو. ان الارض للہ، اور یہ بھی حکم دیا کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو. باہر اگر فرعونی نماز نہیں پڑھنے دیتے، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، گھر میں چھپ کے نماز پڑھو مگر نماز چھوڑنے کی اجازت، بولو نا بھائی. فرعون جو ہے نا وہ تو سیکولر تھا نا، سیکولر لوگ تھوڑی نماز پڑھنے دیتے ہیں. وہ تو مارے گا، جیل میں بند کر دے گا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو مسلمان ہے. تو اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو وحی کی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو نماز کہاں پڑھو. یہ نہیں کہ چھوڑ دو، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے نماز. یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، ایکچولی جاب ایسی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، چھوڑ دو جاب کو بھائی، لعنت بھیجو. یہ تو فرض ہے، تو کرنا پڑے گا آپ کو، اللہ نے پیدا کیا، پوچھے گا اللہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں. یہ نہیں چھوڑ سکتے، جاب جائے تو جائے. تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ نماز کہاں پڑھو؟ گھر میں پڑھو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور کیا کرو؟ صبر.
innal arza lillahi, याद रखो जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। फिरौन जमीन का मालिक नहीं है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, जिसको चाहता है वो जमीन का मालिक बना देता है। अल्लाह तुम्हें जमीन का मालिक बनाएगा, सबर करो सबर। क्योंकि अब वो बनी इसराइल कह रहे हैं भाई कैसे बन सकते हैं हम मालिक, हमारे सरों पे कोड़े बरस रहे हैं, हमारे बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, हमारी औरतों की इज्जतों से खेला जा रहा है, और नमाज हम घरों में छुप छुप के पढ़ रहे हैं, और आप बात क्या कर रहे हैं कि अल्लाह क्या करेगा? खिलाफत देगा, हुकूमत देगा। कैसे ये इन मजालिम से हम बचेंगे? तो अल्लाह ने, मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? इन्नल अर्ज़ा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। याद रखो अंजाम उन्हीं लोगों का अच्छा है जो अल्लाह से डरते हैं। कभी भी काफिर के और अल्लाह के नाफरमान की मौजूदा हालत को देखकर खुश ना हो। ये इनकी मौजूदा हालत है, इनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है ये मुसलमानों की मौजूदा हालत है, और मुस्तकबिल मुसलमानों का इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है। तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये जमीन अल्लाह की है। तो बनी इसराइल क्या कहने लगे? या मूसा ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तातियना व मिन बादि मा जीतना। जब हजरत मूसा ने फरमाया ना कि सब्र करो सब्र, तो उसके बाद उन्होंने कहा ए मूसा तेरे आने से पहले भी हम पे जुल्म होता था, और तेरे आने के बाद भी वही जुल्म हो रहा है। अल्लाह ने तुझे निजात दहिंदा बना के भेजा, मगर क्या हो रहा है? तेरे आने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। उस पे मूसा अलैहि सलाम ने तसल्ली दी कि जमीन का मालिक अल्लाह है, वो जिसको चाहता है इसका वारिस बना देता। ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह फरमाते हैं कि फिरौन ने फिर जो मजीद उन पे जुल्म करना शुरू किए, फिर एक वक्त आया कि हजरत मूसा ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। रब्बना, हजरत मूसा ने भी हजरत हारून ने भी, जब बहुत जुल्म हो गया ना, अपनी कौम को देख रहे थे किस तरह वो कसम पुरसी में अजाब में पिस रही है, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह ताला से बद्दुआ की दुआ मांगी हूं, रब्बना इन्नका आतैता फिरऔन व मलअहु ज़ीनतम व अमवालन फिल हयाति दुनिया। ए अल्लाह तूने फिरौन और उसके दरबारियों। अच्छा, एक अजीब बात यह है कि इधर ये हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, और इधर फिरौन के घर में ईमान फैल रहा है। फिरौन की बीवी मुसलमान हो गई, यानी वो तो जुल्म जो हो रहा है ना, पिस रहे हैं, तो उससे तो लोग डर जाते हैं ना भाई। जब वो कत्ल कर रहा है कि भाई जो नमाज पढ़ता हुआ नजर आए उसको मारो, तो उससे तो ये होगा कि जो मुसलमान है वो भी काफिर होना शुरू हो जाएंगे कि यार अब तो इस्लाम छोड़ोगे तो प्रोटोकॉल मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसी सूरत में काफिरों का इस्लाम में दाखिला तो बंद होना चाहिए ना। कहेंगे यार जब इन मुसलमानों को इनके लिए अपने ईमान पर कायम रहना मुश्किल है, तो काफिर कहां से मुसलमान होगा? तो अल्लाह फरमाते हैं कि मामला क्या हो रहा है, फिरौन के घर में ईमान, क्योंकि कुर्बानी जो कौम देती है तो उसकी बरकतें अल्लाह दूसरों पे डालते हैं। फिरौन की बीवी मुसलमान हो गई,